السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا اور جو غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور اگر گاؤں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو نظر آتی تو اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا، اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، مجھے گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ لڑکی بھی تالاب میں نہانے کے لیے گئی تھی، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزارا ہوا تو اسی تالاب سے گزارا ہوا، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی کے اوپر پڑی تو وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس جیسے لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا، اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ گئی۔ دوستو، ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے بات کہی کہ فوراً ایک خط لکھو، اور خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے بھیج دو۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراً اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے پتہ کو خط دے دیا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے اس خط کو پڑھا تو اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی خط کے اندر ایسی ہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہارے بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اسی لیے تم آج رات اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑ نہیں سکتے ہو تو ایسے وقت میں تمہارے خاندان والے کو قتل کر دوں گا۔ دوستو، باپ نے جب ایسی بات سنی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے، ہمیشہ سے لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ فوراً، یعنی کہ جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اس نے اپنے بات رکھی۔ ایسے وقت میں جو گاؤں کے سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے، اور میں اگر تمہاری ایسے وقت میں مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان والوں کو قتل کر دے گا، اور میری بھی تو ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اسی لیے میں ہرگز تمہارے اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ تو دوستو، ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ اسے بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے اس ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں نہیں تو وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر بھی رکھا ہے، تو آگے بھی وہ ایسے ہی بچا کر رکھے گا، آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر چلے جائے، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو، باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میں بڑا کریم ہوں، میں ہی رحیم ہوں، میں ہی بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا،
اور اس وقت لڑکی سے بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی، تو جو گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کس وجہ سے رک گیا؟ تو دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو یہ بات کہتا ہوا وہ فوراً ہی گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکو کے ساتھیوں نے جب اسے ایسے حالات میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے، یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح سے ڈر رہے ہو؟ اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اسی لیے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کیوں معاف کرے گا۔ دوستو جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت استغفر اللہ کرتا رہے اور نماز کی پابندی کرے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، بہت سی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور جو نمازی ہوتا ہے اور جو نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، وہ حسد اور جلن سے پاک ہو جاتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ غلط خیال نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھے کہ ہمیشہ اچھا سوچے، اپنے بارے میں اچھا سوچے اور ان کے بارے میں بھی اچھا سوچے، جو اپنے لیے پسند کرو اور وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جیسا گمان کرتا ہے اللہ اسے ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے XYZ نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔